चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल। पार्ट 9। माहिन इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद थी जब उसे इन्फॉर्म किया गया कि फाटा से कुछ जख्मी आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स को इमरजेंसी में यहां लाया जा रहा है। उसने वहां की तमाम इमरजेंसी स्टाफ को मुत्तला किया और 10 बजे के करीब वो लोग इमरजेंसी में पहुंचे। माइन ब्लास्ट का शिकार होने वाले उन फौजियों की हालत बहुत खराब थी, कुछ के हाथ पांव भी कट चुके थे। उनके साथ उनकी यूनिट के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे और माहीन उन मरीजों का मुआयना करने में मसरूफ थी जब उसकी नजर सामने खड़े ऑफिसर पर पड़ी। एक लम्हे को तो उसका दिल कांपा था क्योंकि सामने साथ खड़ा यूनिट में जख्मियों के साथ आने वाले स्टाफ को कुछ हिदायत दे रहा था। माहीन बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी। उसकी शर्ट पर खून लगा था और माहीन ने उसे पुकारा। साथ उसने आवाज नहीं सुनी थी और ऐसा ही माहीन को महसूस हुआ था, लेकिन उसके लबों से साथ नाम निकलना ही सरगोशी की सूरत में था। उसने कांपते कदमों से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने हैरत से मुड़कर देखा। उसकी पेशानी पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी और वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अरे वाह माही आप यहां ड्यूटी पर हैं? क्या इत्तेफाक है। बस देखे ना, दिल को दिल से ही राह होती है। वो खुद तो मुस्कुरा रहा था लेकिन माहीन की नजरें उसके चेहरे पर थीं और उसकी आंखें उसके जगराते की गवाही थीं। उसका चेहरा थकावट से चूर था लेकिन वो अपने साथियों की देखभाल के लिए वह सब कुछ भुलाए खड़ा था। माहीन उसे तकरीबन 2 महीनों के बाद देख रही थी और उसने हाथ बढ़ाकर उसके जख्म को छुआ और साथ ने खफकी से जख्म पर हाथ रखते हुए कहा कि ओ क्या कर रही हैं आप, ही जान लेंगी क्या? और वो रोहान सी हुई और कहने लगी मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना ख्याल रखना, लेकिन तुम ये जख्म लेकर आ गए हो। और वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली दे रहा था और कहने लगा अरे भाई मेरी यूनिट के जख्मियों के जख्मों के आगे तो मेरे ये जख्म कुछ भी नहीं है ना। और माही ने खुद को संभालते हुए उससे कहा कि यहां बैठो, मैं खुद तुम्हारी पट्टी करती हूं। आप मेरी यूनिट के जख्मियों को देखें, मैं पट्टी करवा लेता हूं। साथ ने उसे यकीन दहानी कराई और काउंटर की जानिब आ गया और तभी सामने एक AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस की लेफ्टिनेंट खड़ी थी और साथ ने उसे अपना जख्म दिखाते हुए पट्टी करवाने का कहा। वह काउंटर छोड़कर सामने आई और उसे बिठाकर बड़ी महारत से उसकी पट्टी खोलने लगी। साथ ने उससे मरीजों की हालत का पूछा तो वो शाइस्ती से उसे सब बताती गई। उस ऑफिसर में भी बला का एतमाद था। साथ ने उससे सवाल किया कि इस प्रोफेशन को कुछ लोग अच्छा नहीं समझते, तो क्या आप मुतमईन हैं अपने प्रोफेशन से? तो उसने मुस्कुराकर एक नजर साथ को देखा और फिर महारत से पट्टी करते हुए बोली क्या बुरा है मेरे प्रोफेशन में? आई सर्व दोज हु सर्व द नेशन। आई एम द सिलेक्टेड वन टू सर्व द सिलेक्टेड वंस। और उसके जवाब ने साथ को लाजवाब कर दिया था। वाकई वो सिलेक्टेड थी। आर्मी वाले तो पाकिस्तान की हिफाजत करते थे और पाकिस्तान की खिदमत करते थे और वो उन खिदमत करने वालों की खिदमत करती थी, उन्हें सर्व करती थी। और फिर साद ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप तो वाकई हमारे मुल्क और हमारी कौम का एक कीमती सरमाया है। और फिर वो मरीजों की जानिब चला आया। उनमें से किसी की टांग कट चुकी थी तो कोई बाजू से माजूर हो चुका था, मगर उन सबके हौसले लाजवाब थे। उनमें से बहुत से जख्मियों के घर वालों को खबर भी कर दी गई थी और उनकी माएं उस वक्त वहां पे मौजूद थीं और साद को बहुत मुश्किल लग रहा था उन सब का सामना करना। साद उनके पास पहुंचा तो हर कोई ही गमज़दा था और वह सब एक दूसरे से अनजान और अलग थे, लेकिन उनका दुख साझा था। उनकी माएं आंखों में शिकवे लिए उन्हें देख रही थीं, गोया पूछ रही हूं कि क्या इस सब के लिए इतनी मुशक्कत से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने तो सही सलामत भेजा था इन्हें, फिर किसकी नजर लग गई? क्या इन जालिमों को तुम पर गोलियां चलाते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि ये जवानी
माँ बाप का सहारा बनने के लिए होती है, उनका बोझ बांटने के लिए, ना कि उन्हीं के कंधों पर अपने जनाजों का बोझ डालने के लिए। और वार्ड में एक तरफ को भगदड़ मची तो साथ की सोचों का धागा टूटा, क्योंकि उसका एक जूनियर अब्दी नींद सोकर अब्दी हयात पा गया था। साथ फौरन उसकी तरफ भागा और उसके करीब पहुंचकर उसके चेहरे को छुआ। वो शहादत के रुतबे को पा गया था और उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि देखो मैं अपना फर्ज अदा कर आया हूं, मैंने फर्ज की अदायगी में कोताही नहीं की। हां, मुझ पर मेरी मां के आंसुओं का कर्ज रह गया है, उसके इंतजार का कर्ज है, उसमें कोताही हो गई मुझसे। मुझे मेरी मां को बताना चाहिए था कि बेटा जब वर्दी पहने घर से निकलता है तो उसका इंतजार नहीं करते, कि इन बेटों के जनाजे तो कभी भी उठ सकते हैं। सब्ज हिलाली परचम में लिपटे वो कभी भी घर आ सकते हैं। यह इंतजार रायगां जाए तो ममता की तड़प कभी खत्म नहीं होती। अगर इंतजार करना है तो उनके जिंदा वापस आने का इंतजार मत करना। और ये सब सोचते हुए साद का दिल तड़प कर रह गया था। तभी साद ने देखा कि काउंटर के पास खड़ा एक शख्स उस AFNS जिसके पास से अभी थोड़ी देर पहले ही वो पट्टी करवा कर आया था, उस पर कोई शख्स बरस रहा था और कह रहा था कि अरे ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, अगर तो यहां फिर सिविल मरीजों का इलाज तो मत करें ना आप लोग। मैं 10 मिनट से खड़ा हूं यहां, कोई यहां आ ही नहीं रहा मुझे चेक करने। कह रहे हैं कि इमरजेंसी आई है, इमरजेंसी आई है। क्या ऐसी इमरजेंसी है क्या? हम पैसे देकर इलाज करवाते हैं और ये सब लोग मुफ्त इलाज भी करवाते हैं और मुल्क का बजट भी खाते हैं। और शख्स के अल्फाज पर साद का जब्त जवाब दे गया और वो आगे बढ़ा, उसे बाजू से पकड़कर उस साथी के करीब लाया जिसकी रूह को परवाज की अभी चंद लम्हे गुजरे थे। और फिर उसने कहा कि देखो ये है वो इमरजेंसी जिसकी वजह से सब मसरूफ हैं। आपको इनके मुफ्त इलाज पर एतराज है? चलें, इससे डबल पैसे देकर मैं इलाज करवाऊंगा इसका। क्या अब ये जिंदा हो सकता है? क्या इससे ज्यादा सीरियस केस था आपका? बताएं ना, देखें इस शख्स की तरफ। ये आपके सामने पड़ा शख्स आपके बच्चों की और इस मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान हार गया है, और आप इस पर कागज के इन टुकड़ों को तरजीह दे रहे हैं। अरे आप तो क्या इस दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर दी जाए ना, तब भी इसके खून के एक कतरे की कीमत नहीं अदा कर सकते आप लोग। और साद ने उंगली की पोरों पर उसके माथे से बहता खून लगाकर उस शख्स की आंखों के सामने लहराया और पूरी वार्ड में सन्नाटा छा गया। माहीन ने पहली बार साद को ऐसे बोलते सुना था और सब दम साधे उसे ही सुन रहे थे। क्या कहते हैं आप लोग कि मुल्क के पैसे को लूटते हैं हम? ये आप लोग करते हैं। तमाम सहूलियात से फायदा उठा करना, एसी की ठंडक में अपने घर वालों के साथ आप लोग बैठकर इन सरहद की हिफाजत में मसरूफ अपने घरों और अपनों से दूर बैठे भूख प्यास से बेनियाज फौजियों पर तनकीद करने वाले कमजर्फ इंसान हैं आप। अरे आप बजट की बात करते हैं, पैसे की औकात है ही क्या इस वर्दी के आगे? जो लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, क्या वो इस पैसे की परवाह करेंगे? हम वर्दी वालों के लिए इस वर्दी, इस मुल्क, इस वतन के आगे इन कागज के टुकड़ों की कोई अहमियत नहीं है। हम वतन की मोहब्बत की दौलत से माला माल होते हैं और हमें इसके अलावा किसी दौलत की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई दौलत हमें भाती है। अवाम को, इस मुल्क के लोगों को लगने वाली गोली हम अपने सीने पर खाते हैं और इसका जवाब आप सब लोग हमें ऐसे देते हैं, इस कदर कमजरफी।
افسوس ہوتا ہے مجھے سوام کی سوچ پر، افسوس ہوتا ہے مجھے۔ اور اب سعد ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے باہر کو نکل گیا اور وہ شخص سر شرم سے جھکائے کھڑا رہ گیا۔ اور ساتھ ہی یہ ہوا سین ختم۔ اگلے سین میں ہادی اور حیدر کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دعا سعدیہ بیگم کے ساتھ اب کچن میں مصروف تھی اور آج وہ سعدیہ بیگم سے ملنے آئی تھی، تبھی ہادی اور حیدر بھی وہاں آن پہنچے تھے اور اب وہ کچن میں ان کے لیے کھانا بنانے میں سعدیہ بیگم کی مدد کر رہی تھی۔ اور پھر حیدر نے ہادی کے کندھے پر ایک مکہ مارتے ہوئے کہا کہ یہ نا تمہاری وجہ سے دعا مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ٹھیک سے، اب تک ناراض ہے وہ مجھ سے۔ اور ہادی خفکی سے بولا، ایک تو تمہاری مشکل آسان کر دی ہے میں نے، اور تم بجائے کہ میرا یہ شکریہ ادا کرو مجھے ہی ماری جا رہے ہو۔ اور حیدر نے حیرت سے پوچھا، کون سی مصیبت دور کی ہے تم نے میری؟ اور ہادی نے اسے اپنا منطق سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے نا، عروج تمہارے آس پاس بھی نظر نہیں آ رہی، آتی ہے کیا؟ بولو۔ اور حیدر نے فوراً جواب دیا، ہاں کیسے نظر آئے گی بھلا وہ، اب تو وہ تمہارے آس پاس بھٹکتی رہتی ہے نا۔ اور ہادی اسے دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، او تو اب سمجھا میں، تمہیں اسی بات کا دکھ ہے نا؟ بکو مت، میں صرف ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ حیدر نے اسے تیور دکھائے، ارے ایسے کیسے، رکو رکو ابھی بتاتا ہوں میں دعا کو کہ تم اس لیے پریشان ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں پسند کرنا چھوڑ دیا ہے اب۔ اور حیدر نے دانت چباتے ہوئے کہا کہ تم نے اگر ایسا کیا نا تو میں تمہارے دانت توڑ کر نا ملٹری میوزیم میں لٹکا دوں گا اور ساتھ لکھوں گا کہ ملٹری پرسن کے راز فاش کرنے والے کا انجام، سمجھے؟ اور تبھی دعا باہر آئی تو اس نے حیرت سے منظر دیکھا، اور پھر ہادی نے دعا کو آواز لگائی اور کہا کہ دعا ذرا بات تو سننا۔ اور تبھی فوراً حیدر نے اسے جکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور تبھی دعا نے غصے سے کہا کہ حیدر ہاتھ ہٹاؤ ہادی بھائی کے منہ سے۔ اور پھر حیدر نے ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ دراصل حیدر کو پانی چاہیے تھا، اصل میں اپنی حرکت پہ بہت شرمندہ ہے نا، اس لیے تم سے بات نہیں کر رہا، ہادی نے اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اور دعا نے بھی کہا کہ آپ کو چاہیے ہو تو لے آتی ہوں ہادی بھائی، باقی جسے بھی پینا ہے نا اٹھ کر خود پی لے یا اس سے لانے کو کہے جس کے ہاتھ کی بریانی پسند ہے اسے۔ اور دعا یہ کہہ کر پھر سے کچن میں غائب ہوگی اور ہادی ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا گیا۔ اور پھر حیدر نے بڑے ہی جل کر کہا کہ ہو گئی تمہیں تسلی، مل گیا سکون، پڑ گئی نا ٹھنڈ، پھر سے وہ مجھ سے باتیں سنا کر چلی گیا اور وہ بھی تیری وجہ سے، اور ہنس تو۔ یار تم شادی کے بعد کبھی گھر میں بریانی بنانے کا مت کہنا اسے، ساری زندگی نا تانے دیتی رہے گی اس بات پر تمہیں۔ ہاں وہ مجھے تانے دے گی نا اور میں تجھے گالیاں دیتا رہوں گا۔ حیدر نے بھی اس کے ہاتھوں سے گلاس لے کر پانی پیتے ہوئے کہا۔ اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر دعا نے انہیں چائے بنا کر دی اور ٹیرس پر آ کر بیٹھ گئی اور ہادی بھی اس کے ساتھ چلا آیا۔ اور پھر ہادی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے استفسار کیا کہ تم سچ میں ناراض ہو حیدر سے؟ اور دعا خفکی سے بولی کہ بھائی اس نے حرکت بھی تو ایسی ہی کی ہے نا۔ اب ہادی سنجیدہ ہو چکا تھا اور اس نے وہ تمام مذاق جو اس سے پہلے کیا تھا اس کو وہ پیچھے ہی چھوڑ آیا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ کیا تمہیں حیدر پر اعتبار نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کی طرف مڑ کر بھی دیکھے گا؟ اب ہادی سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حیدر نے نا اس لڑکی کی تعریف کی ہے۔ دعا اب منہ بنائے کہہ رہی تھی جس پر ہادی مسکرا دیا۔ اب اس میں کچھ غلط بھی تو نہیں ہے نا؟
کیا تم حیدر کو نہیں جانتی؟ وہ کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑتا اور وہ کبھی کسی کا دل دکھاتا بھی نہیں ہے، چاہے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اچھا میں بتاتا ہوں، اس دن بھی اس نے صرف عروج کا دل رکھنے کے لیے ہی میری شرارت پر اس کی تعریف کی تھی، اور وہ پھر ایک پل کو رکا اور پھر کہنے لگا کہ دعا، اعتبار محبت میں اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ جسم کے لیے روح۔ جیسے روح کے بغیر جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا، اور جسم گل سڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ رشتہ جس میں اعتبار نہ ہونا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ کر اور غلط فہمیوں کی نثر ہو کر۔ اور دعا سر جھکائے اسے ہی سن رہی تھی۔ اچھا، وہ میرا دوست ہے اور میرا سب سے اچھا دوست ہے، بلکہ میرا بھائی ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دوستی ہو یا دشمنی، وہ جذبوں کے معاملے میں بہت خالص ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں ہی پسند کرتا ہے، اور اب وہ تمہارے علاوہ کسی بھی لڑکی کی طرف کبھی بھی مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اس بات کی گارنٹی نا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس وقت ہادی ایک دوست اور ایک بھائی کا حق ادا کر رہا تھا، وہ اس شخص کے کردار کی گواہی دے رہا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اور دعا کو آج اندازہ ہو رہا تھا کہ ہادی اور حیدر کی دوستی اتنی پکی کیسے ہے اور ان میں اتنا پیار کیسے ہے۔ وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے والے اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے والے، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بلکہ دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر دعا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سب صحیح کہتے ہیں، اور ہادی نے بھی پوچھا کہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ جتنی محبت آپ دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، اتنی میں بھی حیدر سے نہیں کرتی۔ اور کہتے ہی ساتھ اس نے کہا لگایا، ہاں تو میرا دوست ہے، وہ میرے اچھے برے وقت کا بہت اچھا ساتھی ہے، مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں سمیت دوست قبول کرنے والا ہے وہ، تو کیوں نہ ہو ہم میں محبت؟ دوستی بھی تو محبت کی ایک قسم ہوتی ہے نا، دوست سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ہاں بس وہ تمہاری والی محبت سے نا ذرا الگ ہے۔ ہادی مسکراتے ویسے کہہ رہا تھا، اور پیچھے حیدر کا کہا گونجا تو دونوں نے مڑ کر دیکھا، اور وہ ان کے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا، اور اب وہ ہادی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ نا دنیا کا وہ واحد بندہ ہے جو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ اور ہادی نے بھی اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا کہ میں دعا نہیں ہادی ہوں، یہ ڈائلاگ مت چھاڑیے آپ میرے سامنے۔ اور وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگے، اور سعدیہ بیگم جو کہ پیچھے ہی کھڑی تھی، وہ اور دعا مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اب دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے 7 سے۔ 5 دن مسلسل ہاسپٹل میں رہا، جی ایچ کیو میں بھی اس کا آنا جانا لگا ہی رہا، اور آج جب ان سب زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر تھی تو وہ 3 دن کی لیو لے کر گھر آیا تھا، اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ خود اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ماہین نے اسے کتنی بار آرام کرنے کی تاکید کی، لیکن وہ پھر بھی کام میں لگا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ زخمی فوجی ہی اس ملک کا سرمایہ ہیں جو بغیر رینکس اور تنخواہ کی پرواہ کیے بس جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ سعد آتے ہی تھک کر صوفے پر لیٹ گیا تھا، اور سامنے راشدہ بیگم اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ باہر آ کر اس کے ساتھ بیٹھی تو سعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ اس کے جسم کے ہر حصے سے عیاں ہو رہی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت تھک گیا ہے نا؟ اور راشدہ بیگم نے پیار سے اس کی پیشانی چومی، اور ماں کی ممتا کا یہ لمس اس کی تھکاوٹ کو دور کر رہا تھا، اور اس نے مسکرا کر ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ اب تھکاوٹ نہیں رہی ماما، آپ کے پاس جو آ گیا ہوں۔ اچھا میں کھانا بنا رہی ہوں، کھانا کھا کر میڈیسن لے کر سو جانا، ماہین نے میڈیسن بھیجوا دی ہے۔ راشدہ بیگم نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
اور وہ سوچنے لگی کہ ان کا لاپرواہ سا نظر آنے والا یہ بیٹا کتنا ذمہ دار تھا، اس کا احساس نہیں تھا انہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ ماما اتنا کام آپ اکیلے کرتی ہیں، کبھی آپ کو بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوئی جو آپ کی مدد کرتی، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی؟ سعد اب ان سے سوال کر رہا تھا اور وہ کہنے لگی ہوتی تھی، پر جب تم نے بولنا شروع کیا نا، تم اتنا بولتے تھے کہ بیٹی کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی مجھے، اور گھر کے کام بھی تم کروا لیتے تھے، تو بہت ساری باتیں بھی کر لیتے تھے نا ساتھ ساتھ مجھ سے۔ انہوں نے جواب میں مسکرا کر اسے بتایا۔ تو سعد کہنے لگا کہ ماما مجھے نا ایک بہن کی کمی ہمیشہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ اپنے دوستوں کی بہنوں کو جب بھائیوں سے لاڈ اٹھواتے دیکھتا تھا نا، تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ کاش کہ میری بھی کوئی بہن ہوتی۔ اب ماہی آپی کے آنے کے بعد نا وہ کمی بھی پوری ہو گئی ہے۔ اور پھر راشدہ بیگم بھی اس کی حمایت میں بولی کہ ہاں وہ بھی تو تمہارا بہت خیال رکھتی ہے نا، ابھی بھی بہت پریشان تھی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ۔ ارے ماما میں ہوں ہی اتنا پیارا اور ہینڈسم کہ ہر ایک کو مجھ سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ اچھا، اور تمہیں کسی سے نہیں ہوا اب تک کیا؟ اور سعد نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور کہا کہ ہوا ہے نا؟ اور راشدہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، کس سے؟ اور اب وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماما وہ بہت خوبصورت ہے، مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں لگتا۔ اور راشدہ بیگم حیران ہوئی اور اسے کہنے لگی ہے کون وہ سعد؟ وہ بتا دوں وہ کون ہے؟ سعد اٹھ کر بیٹھا اور راشدہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اصل میں وہ جو میجر جنرل ذیشان کی وائف ہے نا، یعنی کہ آپ کی موسٹ بیوٹیفل لیڈی ان دا یونیورس۔ اور سعد نے ان کے گال پر پیار دیا اور پھر کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اور راشدہ بیگم کو جب بات سمجھ میں آئی تو وہ اس کے پیچھے آئی، لیکن تب تک وہ دروازہ لاک کر چکا تھا اور اب کمرے میں اس کے کہکہے گونج رہے تھے۔ تو کیا سعد کا اشارہ ان کی بیٹی کی طرف تھا؟ یہ نہیں بتایا گیا اور سین ہو چکا ہے یہاں پہ ختم۔ اگلا سین دوبارہ سے شروع ہوتا ہے ہادی اور حیدر سے۔ ہادی کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ حیدر وہاں پہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کام سے مارکیٹ گیا تھا اور موسم بہت خراب تھا اور راستے بھی خراب تھے۔ اب 12 بجنے کو تھے، لیکن حیدر کی واپسی ابھی تک ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتا تھا۔ ہادی کافی پریشان تھا اور اسے فون کرنے کا بھی سوچ ہی رہا تھا جب اس کے موبائل کی بیل بجی۔ کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور سامنے سے کسی نے کہا کہ آپ میجر ہادی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا کہ ہاں میں ہادی بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ کیونکہ ہادی کو حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو کال کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اور اس نے بتایا کہ میجر حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ ان کے موبائل سے آپ کا نمبر لے کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور جسم سے روح کھچنا کسے کہتے ہیں اس کا اندازہ ہادی کو اس وقت ہوا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس کے آگے اس بندے نے کال پر کیا کہا ہادی کے خاک پلے نہ پڑا، اور چند لمحوں بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ باہر کو دوڑا۔ اسے لگا اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا اور شاید وہ آنسو ہی تھے۔ ایک آرمی آفیسر جو سخت دل مشہور تھا، اس کا دل کیسے اپنے دوست کے لیے نازک تھا، اس کا اندازہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کسی کو انفارم کرنے کو جب کنٹرول روم میں جانے کے لیے وہ کانفرنس ہال میں داخل ہوا تو اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ جو ہی وہ کانفرنس ہال میں داخل ہوا، یکا یک روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور پورا ہال روشن ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو،
हैप्पी बर्थडे डियर हादी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हैदर खड़ा था और उसके हाथ में एक कार्ड था और पूरे हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था और सामने मेज पर एक 3 स्टेप्स वाला केक सजा था और वहां सब लोग मौजूद थे। जान में जान आना किसे कहते हैं और मौत को छूकर वापस जिंदगी की तरफ आना किसे कहते हैं, उसका अंदाजा हादी को उस वक्त हो रहा था और हैदर को सही सलामत सामने देखकर। हादी के तासुरात देखकर हैदर को मामले की संजीदगी का अंदाजा तो हो ही चुका था और हादी आगे बढ़ा और हैदर के पास पहुंचा। हैदर अभी तक उसके तासुरात जांचने में ही लगा था और इससे पहले कि वो जांच पाता, हादी ने एक रखकर मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और वो जरा सा लड़खड़ाया और एक मुक्का उसने उसके बाजू पर दे मारा और अगले लम्हे वो उसके गले लगकर उसे गालियों से नवाज रहा था। और हैदर जानता था कि उसकी इस बात से हादी पर क्या गुजरी होगी। अब वो चेहरा सहलाते हुए उसके गले लगा था और साथ जो वीडियो कॉल पर ये सारा मंजर देख रहा था, उनका ये इमोशनल सीन देखकर मुस्कुराते हुए बोला कि मैं कहता हूं इतनी मोहब्बत तो लैला को मजनू से और रांझे को हीर से और किसी भी महबूब को किसी भी महबूबा से नहीं होगी जितनी ना ये एक दूसरे से करते हैं। ओह खुदाया, इनमें से अगर एक लड़की होता तो इनके घर वालों को इनकी शादी के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। अरसाद की इस बात पर वहां सबका कहकहा गूंजा था और अब हैदर और उसके दोस्त हादी को पकड़े उसके मुंह पर लोग केक मल रहे थे और उसके बाद और फिर यह खूबसूरत पल कैमरे की आंख में महफूज हो गया और साथ ही हुआ यह सीन खत्म।